صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، مسلسل ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں، اور آج گفتگو ہماری امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حدیثہ سے متعلق ہے. یہ وہ بی بی ہے جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا کہ یہ ایک امام کی ماں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ماں، اور ایک امام کی زوجہ یعنی امام علی النقی علیہ السلام کی ہمسر، اور وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دادی کا شرف اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یوں ہی اتفاقی طور پر کوئی مادر امام نہیں بن گئی ہیں، بلکہ ان کی شرف، ان کی منزلت، ان کا مقام، ان کا تقوی، ان کی عبادت و اطاعت، ان کی معرفت، ان تمام چیزوں کو، صدق و صفا کو، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ان کے رحم کو اپنے وقت کے امام کی قرارگاہ کے طور پر منتخب کیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ بیویاں رہی ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے افریقہ میں رہی ہو، یا کہیں اور، اللہ نے ان کو مدینے تک پہنچایا، خانہ وحی یعنی امام کے گھر تک پہنچایا ہے تاکہ وہ امام کی ماں بن سکے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیری دسیر ائمہ اطہار میں لکھتے ہیں کہ جناب حدیثہ کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک امام کی زوجہ ہے، ایک امام کی ماں ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دادی ہے. یہ شرف اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا شرف، ان کا مقام، ان کی فضیلت صرف اس بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ بی بی بذات خود صاحب فضائل ہیں. ان کے زندگی کے حالات کا اگر بغور مطالعہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان پر کس قدر اعتماد کیا. آئیے میں یہاں سے بیان کروں کہ اس بی بی کا نام کیا ہے. اس بی بی کا نام، جیسا کہ کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ آپ کا نام حدیث بھی ہے، حدیثہ بھی ہے، سلیل بھی ہے، اور اسی طرح ریحانہ بھی ہے. مختلف نام ہے. اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ عرب میں ایک دستور ہے کہ کثرت سے نام رکھے جاتے تھے، یا یوں کہوں یہ بھی ایک نظریہ سامنے آیا کہ چونکہ اکثر یہ بیبیاں جیسے جناب حمیدہ جو چھٹے امام کی زوجہ ہے، یا پھر جناب نجمہ جو ساتویں امام کی زوجہ ہے، یا پھر اس کے بعد مسلسل جو جناب سبیکہ ہے، یہ جتنی بھی مادران ائمہ ہیں، یہ سب چونکہ مدینے تک پہنچی ہے بطور کنیز آئی ہیں یورپ سے یا افریقہ سے، تو لہٰذا کنیزوں سے متعلق ایسا ملتا ہے کہ وہ جگہوں کی مناسبت سے کنیز فروش ان کے نام بدلتے رہتے ہیں. اس بنیاد پر تاریخ میں ان کے مختلف ناموں کا ذکر ہے. اسی لیے مادر امام حسن علیہ السلام کا جو نام ملتے ہیں حدیث میں یا روایتوں میں اور جو احادیث میں حتیٰ تاریخ میں، وہ یہ ہے حدیث یا حدیثہ، یا ایک نام ان کا ہے سلیل. اس سے متعلق یہ روایت ملتی ہے جسے مسعودی نے اثبات الوصیہ میں لکھا ہے
کہ جب بی بی حدیثہ افریقہ سے، جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ افریقہ سے مدینے پہنچی ہے، یہ کنیز تھی. اب کس طرح سے خریدا گیا، کس طرح سے امام علی النقی علیہ السلام نے ان کو خریدا، اس کی تفصیل تاریخ میں نہیں ہے. بہرحال جس طرح سے دوسرے ائمہ اطہار کی مائیں بطور کنیز مدینہ آئیں، پھر اس کے بعد اماموں نے انہیں خریدا، خرید کر اپنی زوجیت میں لیا، اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بی بی مغرب سے آئی، یعنی افریقہ سے پہنچی ہے. جب امام کے گھر تک یہ آئی تو امام نے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے بی بی؟ تو انہوں نے فرمایا سلیل. سلیل کہتے ہیں محفوظ کو عربی میں، سلیل. تو امام نے فوراً جواب دیا کہ مسلولۃ من الآفات والآحات والارجاس والادناس والانجاس. اللہ اکبر. آپ کی پاکیزگی کی تعریف، آپ کے بلند مرتبے کی تعریف اور آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت امام علی النقی علیہ السلام کے اس کلام سے ظاہر ہے. نام پوچھنے کے بعد سلیل کہا تو امام نے فرمایا انت مسلولۃ من الآفات والآحات والارجاس والادناس. مسعودی نے اثبات الہدایہ میں اس کو نقل کیا ہے. آفات آفت کی جمع، آحات پھر ارجاس رجس کی جمع، ادناس دنس کی جمع، انجاس نجس کی جمع. یعنی آپ مسلولہ ہے، محفوظ ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، رجس سے، دنس یعنی پلیدگیوں سے، اجناس یعنی نجاستوں سے. یعنی آپ پاک و پاکیزہ ہے پلیدگی سے، نجاست سے، برائیوں سے. یعنی یقین مانیے کہ ابھی بی بی گھر نہیں پہنچی، نام پوچھنے کے بعد یہ مولا کا ان کے تعلق سے بیان کرنا، یہ کلام معصوم ہے، یہ ہمارا کلام نہیں ہے. ہم جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو تحت الثری میں گاڑ دیتے ہیں. لیکن کلام معصوم جو ہے وہ اس میں کوئی غلو نہیں ہوتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس سے متعلق امام ویسے ہی بیان کرتے ہیں. خدمت امام علی النقی علیہ السلام میں اس بی بی کا آنا، امام کا نام پوچھنا، پھر اس کے بعد امام کا یہ کہنا آپ محفوظ ہیں تمام برائیوں سے، یہ گویا عظمت جناب حدیثہ کے لیے قصیدہ ہے امام علی النقی علیہ السلام کی زبان طہارت سے. تو آپ کا ایک نام، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک نام جدہ بھی تھا، حدیثہ اور اسی طرح سلیل، یا پھر ان ناموں کا ذکر شیخ متفید علیہ الرحمہ نے کتاب الارشاد میں کیا ہے. سوسن بھی نام الارشاد میں شیخ مفید نے ذکر کیا ہے. اسی طرح اسفان، عین سے عصفان، یہ تمام نام ہے. لیکن آپ کا ایک نام جدہ بھی مشہور ہوا، جدہ یعنی دادی. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ زندہ رہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے عصر غیبت صغرا میں آپ حیات رہی ہیں. تو جس بنیاد پر آپ کو امام زمانہ کی دادی کے عنوان سے پکارا جاتا تھا، تو لہٰذا آپ آخری عمر میں جدہ کے نام سے مشہور ہوئی، اس نسبت سے کہ آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دادی تھیں. تو یہ بات روشن ہے کہ آپ امام تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی میں آئی ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت 220 ہجری میں ہوئی، اور 220 ہجری میں نوے امام کی شہادت ہے،
اور اس کے بعد تقریباً امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 30 ہجری میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 220 ہجری اور 230 ہجری کے درمیان میں، ان 10 سالوں کے درمیان میں آپ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی 220 سے 230 اس درمیان میں آپ خدمت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام میں آئی ہیں. تو گویا جس وقت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بطن جناب حدیثہ سے، جناب سوسن سے یا بطن جناب سلیل سے متولد ہوتے ہیں، اس وقت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 18 سال ہوتی ہے. تو وہی کیفیت ہے جو کیفیت تمام اماموں کی ولادت کے موقع پر ہوا کرتی تھی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر بھی یہی کیفیت تھی. یعنی آپ کا پیدا ہونے کے بعد پورے کمرے میں نور کا چھا جانا، اور اس کے بعد امام کا سجدہ کرنا، کلمہ شہادتین کو زبان پر جاری کرنا، یہ تمام احوال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر بھی رونما ہوئے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ 230 ہجری میں آپ کی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بی بی حدیثہ سے ولادت ہوتی ہے. آپ کی کنیت ام الحسن پڑتی ہیں، چونکہ آپ حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہیں، لہٰذا آپ کو ام الحسن کہا جاتا تھا، یا ام ابی محمد بھی کہا جاتا، چونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو محمد ہے. ابو محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخری امام کا اصل نام یہی ہے، میم ہے میم دال، تو لہٰذا آپ کو ابو محمد کہا جاتا ہے. ابو محمد کی ماں ہونے کے اعتبار سے ام ابی محمد بھی آپ کی کنیت قرار پائی ہے. بنا بر اقوال جناب حدیثہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکیلی بیوی تھی، اکیلی زوجہ تھی. یعنی دیگر اماموں کے متعلق جو باتیں ہیں، کسی امام کی 3 بیویاں تھی، کسی کی 2 بیویاں تھی، مگر امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب حدیثہ سے ہٹ کر، یعنی جناب سلیل سے ہٹ کر کوئی اور زوجہ نہیں تھی، یہ واحد تنہا زوجہ تھی. ان کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کیا اور بیٹے ہیں اور اولاد ہیں. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب حدیثہ کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ 3 بیٹے، 1 بیٹی تھی. ایک بیٹا تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے بیٹے کا نام ہے محمد. محمد یعنی سید محمد، بہت مشہور شخصیت ہے. جو زائرین عراق کی زیارت کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں. جو بھی سامرہ زیارت کے لیے جاتا ہے وہ ضرور بلد زیارت کے لیے جاتا ہے. بلد میں سید محمد رحمت اللہ علیہ کا روضہ ہے. یہ جناب حدیثہ کے دوسرے فرزند تھے، یعنی امام علی النقی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں. ان کی عظمت زاہد و عابد تھی. خلافت بنی عباسی نے انہیں سازش کے تحت حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. یہ شہید ہے، عابد و زاہد تھے. اپنے والد ہی کے حیات میں، یعنی امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی ان کا روضہ اور روضے پر آنے والے زائرین کی تعداد یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ ایک عظیم امامزادہ تھے. لوگ ان کی قبر پر قسم کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ان کی نظریں مانی جاتی ہے، نیاز ہوتے ہیں. سید محمد کی نیازیں بڑی مشہور ہیں. یعنی جو مرتبہ مولا عباس کو حاصل ہے، تقریباً وہی جلال، وہی عظمت سامرہ کے علاقے میں
سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہیں، جن کو سبع الدجیل کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام دجیل ہے، دجلہ وہاں سے نکلا ہے، وہیں سے گزرا ہے، جو دجلہ جو ندی ہے اس کو دجیل، اس کی تصغیر، تو سبع الدجیل، سبا کہتے ہیں شیر کو، اس علاقے کے شیر تھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہاں تک کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ رہے کہ امام علی النقی علیہ السلام کے بعد یہی امام قرار پائیں گے، مگر یہ امام علی النقی علیہ السلام کی زندگی ہی میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت پر بی بی حدیثہ نے غم کا اظہار کیا اور روئی ہیں۔ دوسرے بیٹے ہیں حسین، یہ بھی ایک جلیل القدر عالم بھی تھے اور متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ تیسرے بیٹے کا نام ہے جعفر۔ یہ جعفر منفی کردار کے مالک تھے، جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب کیونکہ جعفر کذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جعفر کذاب انہوں نے غلط جھوٹا دعوی امامت کیا ہے، امامت کا جھوٹا دعویٰ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے درمیان میں یہ کہا کہ میں اپنے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کا وارث ہوں، میں ان کا جانشین ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر خود آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں ہی ان کے بعد جانشین ہیں۔ مگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے ان کی دامن کو، ردا کو کھینچا اور کہا میں وارث زندہ ہوں، آپ ہٹ جائیے چچا۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد ان کے میراث کو بھی پر بھی قبضہ کیا، اور یہاں تک کہ خلیفہ بنی عباسی تک یہ بات پہنچائی کہ وہ مجھے امام تسلیم کر لے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد، میرے پاس جو خمس کا پیسہ آئے گا میں اتنے مقدار میں تمہیں عطا کروں گا۔ کسی وزیر نے ان سے کہا تم بیوقوف ہو کہ یہ عہدہ جو آپ کے بھائی کے پاس تھا نہ بادشاہ نے دیا ہے، نہ بادشاہ اسے چھین سکتا ہے، یہ الہی عہدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جعفر کذاب کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ آخر وقت میں انہوں نے توبہ کیا ہے، اور ان کو جعفر تواب بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے توبہ کیا ہے۔ بہرحال جعفر کذاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اور تواب اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیا ہے۔ بہرحال ان کی زندگی مکمل جو ہے وہ اسی طرح گزری ہے، منفی تھی، نگیٹو زندگی تھی۔ تو امام علی النقی علیہ السلام کے 4 بیٹے، یعنی جناب حدیثہ کے بطن طاہر سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، امام حسن عسکری، سید محمد، سید حسین، اور چوتھے جعفر کذاب، اور ایک بیٹی جس کا نام عالیہ تھا۔ یہ اولاد ہے جناب حدیثہ مادر امام حسن عسکری، یعنی زوجہ امام علی النقی علیہ السلام کی۔ عزیزان محترم، بی بی حدیثہ کا کردار اگر جاننا ہے تو اس سے جانیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعد اس بی بی کو اپنا وصی قرار دیا ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، شہادت کے بعد یہ بی بی مدینے میں رہنے لگی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کے سن میں 260 ہجری میں تقریباً ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو 260 ہجری میں جس وقت ان کی شہادت ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ان کی ماں جناب حدیثہ زندہ تھی۔ اپنی شہادت سے پہلے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے وہ اپنی ماں کے نام کی ہے، امور دینی سے متعلق، اوقاف سے متعلق، استمرار ولایت و امامت سے متعلق جو وصیت کی ہے۔ عام طور پر امام اپنے بعد جو امام ہوتا ہے اس کو وصیت کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بعد جو وصیت کی ہے
وہ کس سے کی ہے؟ اپنی ماں سے کی ہے۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے شیخ مفید علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے الفصول العشیرہ میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی تاریخ اور سوانح حیات بغور پڑھیں تو یہ اندازہ لگتا ہے کہ 3 امام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بعد اپنی بیٹے یعنی اپنے بعد کے امام کو وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ یا وصیت کرنے کے بجائے 3 عورتوں کو انہوں نے وصیت کی، 3 خواتین کو۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے امام صادق علیہ السلام، ایک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ان تینوں کی حالات زندگی مشابہ اس سلسلے میں، وصیت کے سلسلے میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد امور دینی سے متعلق وصیت جو کی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کی نظر کو امام سجاد سے ہٹانا چاہتے تھے، لہذا امام حسین علیہ السلام نے وصیت جو کی ہے وہ اپنی بہن زینب سے کی ہے۔ حقیقتاً اور باطناً امام حسین کی وصیت جو تھی وہ امام سجاد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق تھی، ان سے کی ہے۔ لیکن ظاہراً جو وصیت کی ہے، جو لوگوں کی نگاہ میں جو وصیت ہے، وہ جناب زینب سے ہوئی ہے۔ ایسا اس لیے کیا امام حسین نے کہ تاکہ جناب سجاد کی جان کی حفاظت ہو سکے، ورنہ دشمن کو جب پتا چل جائے کہ اب ان کے بعد یہی امام ہے تو ان کا سر بھی قلب کر دے، لہذا جان امام سجاد کی حفاظت کے لیے وصیت جناب زینب سے کی ہے۔ اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے بیٹے امام کاظم علیہ السلام کو امور دینی اور استمرار ولایت و امامت سے متعلق وصیت کرنے کے بجائے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے 5 لوگوں کو وصیت کی ہے، ان میں ان کی زوجہ، ان کی ہمسر حمیدہ خاتون بھی ہے۔ اس لیے کہ جس وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت مدینے میں واقع ہوتی ہے اور اس کی خبر بغداد خلیفہ بنی عباسی منصور دوانقی تک پہنچتی ہے تو منصور دوانقی اس کا جو اس وقت کا جو گورنر تھا مدینے کا، اس کا نام تھا منصور دوانقی کا گورنر تاریخ سلیمان، ظاہراً اس کا نام محمد ابن سلیمان تھا۔ محمد ابن سلیمان کو اس نے خط لکھا، محمد ابن سلیمان کو کہا کہ یہ پتہ لگاؤ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنا وصی کس کو قرار دیا، اپنا جانشین کس کو بنایا، اور جب پتہ لگ جائے اسے اپنے دربار میں طلب کرو، وہیں پر اس کا سر قلم کر دو تاکہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے یہیں پر۔ محمد ابن سلیمان جو گورنر تھا مدینے کا منصور دوانقی کی طرف سے، تو اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کسی ایک کے نام نہیں، 5 لوگوں کے نام انہوں نے وصیت کی ہے۔ ان میں سے خود خلیفہ منصور دوانقی کے لیے وصیت، ایک خود والی مدینہ یعنی گورنر کے نام محمد ابن سلیمان کے نام ایک وصیت، اور اسی طرح امام کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر ابن محمد، عبداللہ کے نام ایک وصیت، چوتھی وصیت خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام، اور 5ویں وصیت اپنے ہمسر، اپنی زوجہ جناب حمیدہ خاتون کے نام کی ہے۔ اب حاکم مدینہ یعنی جو وہاں کا گورنر تھا محمد ابن سلیمان نے منصور دوانقی کو خط لکھتا ہے، اب بتا ان 5 میں سے کس کا سر قلم کروں؟ منصور دوانقی کو توقع نہیں تھی، یہ امید نہیں تھی کہ اس حکمت سے امام جعفر الصادق علیہ السلام اس عمل کو انجام دیں گے، لہذا وہ خاموش ہو گیا۔ اگر تنہا امام جعفر الصادق علیہ السلام امام کاظم کو اپنا وصی بناتے، ان کے لیے وصیت کرتے، تو دشمن کو پتہ چلتا، اور دشمن کا ارادہ یہی تھا کہ اس کا سر قلم کر دے جائے۔ لہذا علم غیب سے یہ چیز امام جانتے تھے ایسا ہوگا،
تو لہٰذا امام نے صرف تنہا امام کاظم کو وصیت نہیں کی، اپنا وصی 5 کو بنایا. یہ ظاہراً ہے لیکن حقیقتاً تو وہی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایسے ہی حالات امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی. نامساعد حالات تھے. امام حسن عسکری کا گھر چاہے وہ مدینے میں رہا ہو چاہے وہ سامرہ میں رہا ہو، دونوں گھروں پر دشمن کی خاص نظر تھی. گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. کنیزوں پر نظریں تھی، کس کنیز سے امام متولد ہونے والے ہیں. عورتوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ امام حسن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کہیں حمل سے تو نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے بعد امام کون ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے. لہٰذا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ظاہری طور پر وصیت جو کی ہے اپنی ماں سے کی ہے، اپنی ماں جناب حدیثہ سے کی ہے. اس میں امور دینی سے متعلق، استمرار ولایت و امامت سے متعلق وصیتیں کی ہیں. عزیزان محترم، جس وقت یہ حالات تھے، جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 255 ہجری میں سامرہ میں متولد ہوتے ہیں. اس وقت جناب حدیثہ، جیسا کہ تاریخ کے نے کھل کر صریحاً نہیں بتایا مگر تاریخی واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کی دادی مدینے میں تھی. اس لیے کہ جو احوال مرقوم ہیں کتابوں میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ولادت کے، وہاں پر حکیمہ خاتون موجود تھی. حکیمہ خاتون یعنی 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی. یہ وہاں پر نرجس خاتون کی ہمراہ تھی. مگر کہیں پر بھی جناب حدیثہ کا ذکر نہیں ملتا ہے. اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہ سامرہ میں اس وقت نہیں تھی بلکہ وہ مدینے میں تھی. حتیٰ وقت شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جناب حدیثہ سامرہ میں نہیں تھی، مدینے میں تھی. وہ اس طرح ظاہر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، میں 260 ہجری کو لے کر بڑا فکر مند ہوں، ایک عظیم مصیبت مجھ پر آنے والی ہے. یہ سن کر جناب حدیثہ، خود اس کی ناقل ہے، وہ فرماتی ہے میں بےتاب ہو گئی، میں رونے لگی. تو امام نے مجھ سے فرمایا لا بد لی من وقوع امر اللہ فلا تجزعی. اے مادر گرامی، بےتابی کا اظہار مت کرو، جو امر الہی میرے لیے وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور جب 260 ہجری آیا، محرم اور سفر کا مہینہ آیا، تو جناب حدیثہ گھبرانے لگی، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سال میرے لیے بہت عظیم مصیبت کا سال. گویا یہ کہہ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت، اپنی اسارت کی انہوں نے خبر دی ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک گراں قدر صحابی تھے جن کا نام تھا احمد ابن اسحاق ابن احمد. جو اسحاق ابن احمد، یہ احمد ابن اسحاق یہ قم کے رہنے والے تھے اور یہ 3 اماموں کے صحابی تھے، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام. اور 11ویں امام کے وکیل بھی تھے امور اوقاف سے متعلق. قم میں انہوں نے حرم حضرت معصومہ کے قریب ایک مسجد کی بنا رکھی. وہ مسجد آج بھی عالی شان مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری. یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے، ان کے امر سے جناب اسحاق ابن احمد ابن اسحاق نے اس کو بنوایا ہے. اور اسی مسجد کے سامنے احمد ابن اسحاق کی قبر بھی ہے، مزار بھی ہے. ایک چھوٹا سا گنبد ہے، اس گنبد میں ایک قبر ہے، وہ احمد ابن اسحاق کی ہے. تو یہ بہت گراں قدر صحابی تھے، 3 اماموں کے صحابی تھے اور 11ویں امام کے یہ وکیل بھی تھے، حتیٰ 12ویں امام کے بھی وکیل تھے. وکیل کا مطلب امور اوقاف سے متعلق وکالت حاصل تھی ان کو.
تو یہ فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا 259 ہجری میں، 259 ہجری میں. تو آپ نے، امام نے مجھ سے فرمایا اپنی شہادت اور اپنی اسارت، یعنی میں اسیر ہونے والا ہوں، میری شہادت ہوگی، اس سے متعلق مجھ سے فرمایا. اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا، 4 سال کا بچہ، یعنی اپنے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئے. احمد ابن اسحاق نے امام زمانہ کی زیارت کی اور فرمایا میرے بعد یہ میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے. اس طرح وصیت کی. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرے ماں کو مدینے سے اس سال حج کا انتظام کرنا، میری ماں حج پہ جائے گی، اور ساتھ میں یہ میرا بیٹا بھی رہے گا. غیب سے صحیح امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی دادی کے ہمراہ شہادت امام حسن عسکری سے 1 سال کچھ مہینے پہلے، گویا 259 میں یہ ہمراہ رہے ہیں. احمد ابن اسحاق نے انتظام کیا مدینے سے مکمل، اور ایک کو باقاعدہ طور پر ذمہ داری دی ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے قافلے کی صورت میں مدینے سے مکے تک جد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یعنی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں حج پہ جاتی ہے. اور کیا خوش نصیب ہے ان کے ساتھ منجی عالم بشریت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی ان کے ہمراہ تھے. جب سفر حج سے لوٹتی ہے اس وقت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر شہادت سنتی ہیں تو گریہ کیا، غمزدہ ہوئی، بےتاب ہوئی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر. اس کے بعد شیعوں کا ایک مختصر سا قافلہ لے کر وہ مدینے سے جاتی ہے آپ سامرہ اپنے بیٹے کے مزار پر. وہاں دیکھا کہ ان کا بیٹا جو جعفر کذاب تھا وہ اپنی امامت کا دعویٰ کر رہا تھا، تو ان کے خلاف یعنی اپنے بیٹے ہی کے خلاف جناب حدیثہ نے قیام کیا، اسٹانڈ لیا کہ تم امام نہیں ہو. امام حسن عسکری میرے بیٹے ابو محمد کے بعد ان کا بیٹا زندہ ہے، پردہ غیب میں ہے، وہ اس وقت شیعوں کا امام ہے. اور انہوں نے اپنی وصیت کا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ امام نہیں ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے جبکہ یہ امام نہیں ہے، امام میرا پوتا ہے. تو پھر جناب حدیثہ سامرہ سے مدینہ تشریف لاتی ہے، اور مدینہ اس لیے آتی ہے تاکہ امر ولایت و امامت کو مدینے والوں کے لیے، وہاں کے اطراف کے شیعوں کے لیے واضح اور روشن کر سکے. اس لیے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی سامرہ سے مدینہ بہت دور ہے، ادھر بھی چاہنے والے ہیں، ان سب کو بتانا تھا. اس سے متعلق جناب حکیمہ خاتون کی ایک روایت ہے جو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے. وہ فرماتی ہے کہ دراصل یہ روایت ہے احمد ابن ابراہیم خمی کی، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پر، اور اسی طرح بہار الانوار جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 19 اور 20 پر یہ مرقوم ہے. راوی ہے احمد ابن ابراہیم خمی. یہ 3ری صدی ہجری کے محدثین میں سے ہیں، اصالتاً اصفہان کے رہنے والے ایرانی تھے. وہ کہتے ہیں 262 ہجری میں، 262 ہجری 262 ہجری میں میں مدینے گیا. مدینے جا کر امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر یعنی جناب علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن 11ویں امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کے گھر گیا تاکہ امور دینی سے متعلق کچھ سوال کر سکوں، دینی معلومات حاصل کر سکوں. وہ پردے کے پیچھے تھی، میں پردے کی ادھر تھا. میں نے ان سے سوال کیا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امر امامت سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے مجھ سے کہا کہ امر امامت سے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ کیونکہ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ادھر جعفر کذاب نے کہا میں امام ہوں، کچھ اور بھی جھوٹے امام ظاہر ہوئے. کچھ لوگوں کے لیے یہ تشویش کا باعث تھا، اور
احمد ابن ابراہیم قمی اس لیے نہیں آئے کہ وہ اپنے لیے کنفرم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ حکیمہ خاتون جو ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے، ایک امام کی جو ہے بیٹی ہے، اور محدثہ ہے خود بھی، اور بابھروسہ ہے ان تمام اماموں کے لیے، ان سے جو خبر پہنچے گی دیگر تمام شیعوں کے لیے وہ معتبر خبر ہوگی۔ اس لیے یہ آئے اور پوچھا کہ امر امامت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا بیٹا امام مہدی امام ہے، نام لیا۔ پھر احمد ابن ابراہیم قمی کہتے ہیں میں نے سوال کیا وہ کیسے، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب سنیں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہے وہ اس لیے کہ میں نے ان کی جدہ یعنی جناب حدیثہ کے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصیت لکھا تھا اس وصیت کو پڑھا میں نے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو اپنی ماں جناب حدیثہ جناب سلیل کے لیے جو وصیت کی تھی، وصیت نامہ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے میں نے اس کو پڑھا، اس میں ولادت امام زمانہ کا ذکر ہے، استمرار امامت و ولایت کا ذکر ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد سوال کیا احمد ابن ابراہیم قمی نے وہ فرزند اب وہ کہاں ہے، یعنی 62 کا سوال ہے یہ، اس کا مطلب 255 ہجری میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، یعنی 62 کا مطلب 7 سال کے تھے۔ پوچھا وہ کہاں ہے، تو کہا وہ پردہ غیب میں ہے۔ اس کے بعد کا سوال اہم ہے جو احمد ابن ابراہیم نے پوچھا، تو وہ پردہ غیب میں ہے۔ ہم یہاں پر اگر اس وقت امور دینی سے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہے، ہم شیعہ کدھر مراجعہ کریں؟ بے عین ہی روایت کے الفاظ یہ ہے فَإِلَى مَن تَفْزَعُ الشِّيَّعَ، کس کی طرف شیعہ مراجعہ کرے؟ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے اِلَى الْجَدَّةِ، ایسی صورت میں آپ جدہ کی طرف یعنی امام زمانہ کی دادی کی طرف، مادر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف مراجعہ کریں۔ اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مرتبہ تھا مادر امام حسن عسکری علیہ السلام کا، جناب حدیثہ کا، جناب سلیل کا، جناب سوسن کا، جناب عصفان کا، جناب ریحانہ کا، یہ جتنے نام ہیں، جناب جدہ کا جو ام الحسن ام ابی محمد، اللہ اکبر، یعنی امام کی پھوپھی، امام کی بہن، امام کی بیٹی، جو خود اپنی جگہ بہت معتبر ہے، جو بوقت ولادت امام زمانہ حجرہ جناب نرجس میں موجود تھی، یہ بی فرما رہی ہے اگر شیعہ اس غیبت صغرا کے دور میں مراجعہ کرنا چاہتے تھے فَإِلَى الْجَدَّةِ، وہ جدہ کی طرف۔ یہ شیخ صدوق کمال الدین میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مدینے سے پھر دوبارہ سامرہ آئی ہیں، اور سامرہ آنے کے بعد کتنے دن زندہ رہی بعد شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، نہ تاریخ میں اس کا ذکر ہے، نہ سن کا ذکر ہے، نہ تاریخ کا ذکر ہے۔ بس اتنا ملتا ہے محلاتی نے، ذبیح اللہ محلاتی نے، ان کی کتاب ہے ریاحین الشیعہ، یعنی وہ اس میں شیعوں کے عظیم ترین خواتین کا ذکر، امہات الائمہ کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، ان خواتین کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے۔ 3 جلدی کتاب ہے ریاحین الشیعہ۔ جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ بی بی بلاخر آخری عمر میں سامرہ میں رہی، اور سامرہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور صاحب ریاحین الشیعہ کے مطابق آپ کی قبر، آپ کی وصیت تھی کہ مجھے میرے شوہر، میرے بیٹے کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا۔ تو حرم عسکرین میں سامرہ میں 11ویں امام کی ماں جناب حدیثہ کی قبر بھی ہے، لیکن نشان قبر اس زری میں نہیں ہے۔ اس زری میں 4 ہی نشان قبر ہے، امام علی النقی، امام حسن عسکری، اس کے بعد جناب نرجس خاتون،
اور پیچھے ایک قبر ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کی. یہ 4 قبریں ایک ہی زری میں موجود ہے، مگر وہاں پر اور بھی قبریں ہیں جن کے نشان نہیں. جیسے جناب اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا جناب سمانہ کی قبر بھی وہاں پہ ہے، اسی طرح جناب حدیثہ کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے. تو یہ باعظمت باوقار بی بی جو غیبت صغریٰ کے دور میں مرجع خلائق تھی، مرجع شیعہ تھی، ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام، ان کی رفعتوں کو ہمارا سلام. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.